اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک نئے لیکچر کے ساتھ حاضر خدمت ہوں، ابو ذر غفاری علوی۔ انشاءاللہ العزیز آج کے اس لیکچر میں ترجمۃ القرآن المجید برائے جماعت نحم کی کتاب میں شامل صورتوں میں سے سورۃ الشعراء، جس کا کہ ہم نے تعارف، علمی اور عملی نکات اور مضامین پڑھے تھے، آج اس سورہ مبارکہ کے مشقی سوالات کو حل کریں گے۔ تو جی ہاں، یہ ہماری کتاب کا صفحہ نمبر 86 ہے۔ سب سے پہلے سورۃ الشعراء میں سے جو قرآنی دعائیں ہمیں سکھائی گئیں، یہ آپ سکرین کے اوپر ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین، اے میرے رب مجھے حکمت عطا فرما اور مجھے صالحین میں شامل فرما۔ واجعل لی لسان صدق فی الآخرین، اور میرا ذکر خیر جاری فرما بعد میں آنے والوں میں۔ واجعلنی من ورثۃ جنۃ النعیم، اور مجھے بنا دے نعمتوں والی جنت کے وارثوں میں سے۔ یہ دعائیں سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 83، 84 اور 85 میں ہیں۔ اسی طرح آیت نمبر 87 میں ایک اور دعا ہے جی، وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اور مجھے رسوا نہ کرنا جس دن لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اس سے آگے ہیں جی ہمارے مشقی سوالات۔ مشقی سوالات میں سے سب سے پہلے ہے جی درست جواب کی نشاندہی کیجیے، یعنی ایم سی کیوز ہیں۔ اس کی پہلی جزء ہے جی آیات کے لحاظ سے طویل ترین مکی صورت ہے۔ اس کا جواب الف جز ہے جی سورۃ الشعراء۔ نمبر 2، سورۃ الشعراء کے آخر میں صفات بیان کی گئی ہیں، فرشتوں کی، علماء کی، حکمرانوں کی، شاعروں کی، تو اس کی دال جز اس کا درست جواب ہے جی شاعروں کی۔ تیسری معروض ہے جی جھوٹے اور گناہ گار لوگوں کا ساتھی ہوتا ہے، شاعر، شیطان، جن، نفس، شیطان، باجز اس کا جواب ہے۔ چوتھی معروض ہے جی نافرمانوں پر عذاب اترتا ہے، دنیا میں، قبر میں، آخرت میں، تینوں میں، تو اس کا جواب ہے جی تینوں میں نافرمان کے اوپر عذاب اترتا ہے۔ پانچویں معروض ہے جی عموماً جھوٹے شاعروں کی پیروی کرتے ہیں، اداکار لوگ، گمراہ لوگ، ان پڑھ لوگ، پڑھے لکھے لوگ، تو اس کا درست جواب ہے جی گمراہ لوگ۔ آگے ہے جی سوال نمبر 2، مختصر جواب دیجیے۔ یہاں پر 3 شارٹ کویسچن دیے گئے ہیں، جن میں سے پہلا شارٹ کویسچن ہے جی سورۃ الشعراء کا یہ نام کیوں رکھا گیا؟ جب ہم نے سورۃ الشعراء کا تعارف پڑھا تھا تو وہاں پر بھی یہ چیز ہم نے پڑھی تھی، تو آئیے دیکھتے ہیں اس سوال کا جواب کون سے صفحہ کے اوپر ہے۔ تو جی ہاں، ہمارے پہلے شارٹ کویسچن کا آنسر جو ہے یہ صفحہ نمبر 73 کے اوپر ہے جی۔ تعارف میں دوسری نام آپ دیکھ سکتے ہیں، سورۃ الشعراء کے آخر میں اچھے اور برے شاعروں کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں، اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ الشعراء ہے۔ سوال نمبر 2 ہے جی سورۃ الشعراء کا خلاصہ کیا ہے؟ تو اس سوال کا جواب بھی کتاب کے صفحہ نمبر 73 کے اوپر تعارف کے اندر ہی موجود ہے جی۔ تعارف والی ہیڈنگ میں آخری لائن آپ دیکھ سکتے ہیں، سورۃ الشعراء کا خلاصہ سابقہ انبیاء کرام علیہم السلام کے واقعات کے ذریعے مسلمانوں کو تسلی دینا ہے۔ تیسرا ہمارا شارٹ کویسچن ہے جی سورۃ الشعراء کے اہم علمی و عملی نکات میں سے 2 تحریر کیجیے۔
تو یہ بھی اسی سورہ مبارکہ کے تعارف میں موجود ہیں۔ یہ ہماری کتاب کا صفحہ نمبر 74 ہے جی۔ سورۃ الشعراء کے مطالعہ سے جو علمی و عملی نکات معلوم ہوتے ہیں ان میں سے کچھ یہ ہیں۔ ان میں سے کوئی سے دو طلباء نے تیار کرنے ہیں جی، جو آسان محسوس ہوں۔ اگر شارٹ کرنے ہیں تو چوتھے نمبر اور پانچویں نمبر کے اوپر یہ دو علمی اور عملی نکات ہیں۔ ہمیں ایمان والوں سے بہت شفقت اور تواضع سے پیش آنا چاہیے۔ اسی طرح شیطان جھوٹے اور گناہ گار لوگوں کا ساتھی ہے، اور اسی طرح جو سیکنڈ لاسٹ ہے جی، جھوٹے شعروں کی پیروی کرنے والے عموماً گمراہ لوگ ہوتے ہیں۔ اور آخری ہے جی، ایمان لانا، نیک عمل کرنا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا اور ظالموں کو جواب دینا اچھے شاعروں کی صفات ہیں۔ تو یہ تھے جی ہمارے سوال نمبر 2 میں دیے گئے مختصر سوالات، ان کے جوابات کی نشاندہی لگوا دی۔ اس سے آگے جی تفصیلی جواب۔ سورۃ الشعراء پر ایک مفصل مضمون تحریر کیجیے۔ تو یاد رہے کہ اس سوال کے جواب میں سورۃ الشعراء کا مکمل جو تعارف ہے وہ لکھنا ہوگا، جس کے اوپر ہمارا مکمل لیکچر اس سے پہلے بھی اسی پلے لسٹ کے اندر سورۃ الشعراء کا تعارف کے عنوان سے یہ موجود ہے۔ آپ وہاں سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں، اور کتاب سے اگر آپ کو نشاندہی کروا دوں تو صفحہ نمبر 73 یعنی 73 یہاں سے یہ سٹارٹ ہو رہا ہے، 73 مکمل اور 74 اس کے اوپر یہ علمی اور عملی نکات ہیں۔ تو یہ 2 صفحات کے اوپر مشتمل اس سورہ مبارکہ کا تعارف ہے۔ لانگ کویسچن میں یہ مکمل تعارف لکھنا ہوگا۔ تو یہ تھا جی آج کا ہمارا لیکچر، جس میں سورۃ الشعراء کے مشقی سوالات ان کو ہم نے حل کیا۔ انشاءاللہ العزیز اس اگلے لیکچر میں اسی کتاب میں جو اگلی سورہ مبارکہ ہے اس کے تعارف کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔